السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اور سب سے پہلے بات کریں گے صدر عارف الوی کے حوالے سے۔ آج ان کی 5 سالہ مدت ملازمت جو ایک صدر کی حیثیت سے وہ نبھا رہے تھے پچھلے 5 سال سے، وہ ختم ہو رہی ہے اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ ایک صدر کی حیثیت سے کیسے رہے۔ اس میں سب سے پہلے نقطہ تو جو اہم ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ سے عمران خان کے قابل اعتماد ساتھی رہے ہیں۔ عدم اعتماد سے پہلے ان کے بارے میں ایک یہی امپریشن رہا کہ انہوں نے ایک فیڈرل کا یونٹ ہونے کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے ہمیشہ وہی کیا جو حکومت کو سوٹ کر رہا تھا اور بڑا پروفیشنلی کمپیریٹیولی وہ ایک صدر کے عہدے پہ فائز رہے۔ لیکن عدم اعتماد، اور چونکہ وہ ان کی اپنے کولیگز کی گورنمنٹ تھی تو ان کا رویہ کمپیریٹیولی اسموتھ تھا، وہ اویلیبل تھے اور انہوں نے کبھی بھی کسی قانونی پیچیدگی کو مزید پیچیدہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن عدم اعتماد کے بعد there was a sheer change in his attitude۔ ان کے بارے میں یہ اعتراض ہوتا رہا کہ وہ ایک سیاسی کارکن کی طرح زیادہ بیہیو کر رہے ہیں، وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، اور اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں جو ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب عمران خان کی گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے ایک واضح موقف اختیار کیا جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اور انہوں نے اس سے پہلے تو جب بھی کسی کے حوالے سے کوئی سیاسی کارروائی ہوئی تو انہوں نے کوئی خاص موقف اختیار نہیں کیا، لیکن جب پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاری ہوئی خاص طور پہ 9 مئی کے بعد تو انہوں نے ایک واضح سیاسی موقف اختیار کیا۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے 9 مئی سے پہلے جب بھی کوئی بل تھا تو وہ یا تو اسموتھلی پاس ہو جایا کرتا تھا یا وہ اس پہ کچھ اعتراضات آ کے واپس ہو جاتے تھے، لیکن موسٹلی وہ بل ہم نے قانون بنتے ہوئے دیکھے ہیں۔ لیکن 9 مئی کے بعد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ 1955 کے حوالے سے 1956 کے حوالے سے جو ترامیم تھیں اس پہ بھی ایک باقاعدہ سٹینڈ لیا صدر عارف الوی صاحب نے، اور انہوں نے اس کے بعد ایک ٹویٹ بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں ترامیم ہیں اس میں میرے سائن نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی وزارت قانون نے کہہ دیا کہ اگر آپ کے سائن نہیں ہے تو جو 10 دن کا یا 14 دن کا ایک دورانیہ تھا اس کے اندر جواب نہیں آیا تو آٹومیٹکلی یہ بل قوانین بن جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی لگ ہی رہا تھا کہ صدر عارف الوی صرف اپنے سیاسی کولیگز کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا دھیان صرف اس بات پہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ آلدو ان کی جو پوزیشن ہے ایک صدر کے حوالے سے وہ اتنی طاقتور نہیں ہے، لیکن اس ٹویٹ کا اور اس معافی کا جو انہوں نے مانگا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے تحت جس کو بھی سزا ہوگی اس سے میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ میرے سائن نہیں ہے، ان کی اس معافی کا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا اور نہ ہی وہ بلز قانون بننے سے رکے۔ لیکن یہ ضرور ہوا کہ ان کے فارمر کولیگز ان کے خوش ہو گئے ہوں گے اور بظاہر وہ یہی کرنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت بھی ان پہ یہ تنقید ہوئی تھی کہ اس متعلقہ خبر کو چھپے ہوئے 1 دن ہو گیا تھا، تقریباً 12 گھنٹے کے بعد یا 30 گھنٹے کے بعد ان کو یاد آیا کہ وہ اس حوالے سے کوئی واضح موقف اختیار کریں، اور انہوں نے اپنے پرسنل ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کی بجائے کیونکہ پریس ریلیز ہوتی ہے وہ متعلقہ اداروں سے بات کرتے۔ یہ کچھ ایسے اقدامات تھے عدم اعتماد کے بعد جس کی وجہ سے انہوں نے ایک واضح سیاسی کارکن کی پوزیشن اختیار کی اور اب بھی وہ اس کے اوپر قائم ہے۔ ایک اور بڑی ایک موقف اختیار کیا گیا تھا صدر عارف الوی صاحب کی طرف سے، اور وہ الیکشن کے اوپر تھا کہ جب انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کے لیے الیکشن کمیشن کے اہلکاروں سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو اتنا پازیٹیو جواب نہیں دیا۔ تو یہ کچھ ایسی مثالیں تھیں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب موقع آیا ہے 9 مئی کے بعد یا عدم اعتماد کے بعد کہ کیا وہ اپنی پارٹی کی طرف جائیں گے یا وہ ایک فیڈریشن کی ریپرزنٹیشن کے طور پہ ہی کام کریں گے، تو انہوں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کا ساتھ دیا۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ایوان صدر میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ایوان صدر میں رہیں گے یا یہ اپنی مدت پورے ہونے کے بعد باہر چلے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو صدر عارف الوی صاحب نے جو بھی موقف اختیار کیا وہ انہوں نے بڑا ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے ناراض نہ ہو، ان کے فارمر کولیگز بھی ان سے ناراض نہ ہو، اور وہ ایوان صدر میں اپنا کام بھی کرتا رہیں، جس کی وجہ سے جو ان کی پوزیشننگ تھی اس میں یہ بڑا واضح تھا کہ ان کی انکلینیشن ہے اپنی پارٹی کی طرف۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایوان صدر اتنا آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اب بھی لگ رہا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے شاید نہیں جائے، اور جو ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم یہ خبریں ضرور سن رہے ہیں کہ شاید ایوان صدر میں رہ جائیں صدر عارف الوی ایٹ لیسٹ الیکشنز تک، یا وہ چلے جائیں۔ اور اس کے بعد ان کے حوالے سے سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ صدر کے عہدے پہ قائم نہیں رہتے اور وہ اپنی مدت کے بعد چلے جاتے ہیں تو کیا ان کے خلاف بھی
ایسی کارروائی ہوگی جیسے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ان کے سابقہ ساتھیوں کے حوالے سے ہوتی رہی ہے. تو اس کا جواب نفی میں اس لیے نظر آتا ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی بدعنوانی یا کرپشن کا الزام موجود نہیں ہے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے صدر کی حیثیت سے اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ سپورٹ ایک اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے، خاص طور پہ اتنے ٹرکی میٹرز کے اوپر. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس کے وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو ایک سیاسی کارکن کے طور پہ منوایا بطور صدر، بلکہ دو انہوں نے ایسے اقدامات کیے جس سے انہوں نے اپنے کریئر کو بھی داغدار کیا. یہ ایک اوپینین ہے. اور ایک تو یہ کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ریفرنس بھیجا اور اس کو واپس بلایا اور اس کو اپنی غلطی بھی مان لی. دوسرا یہ کہ انہوں نے فوج کے اختیارات کے حوالے سے 2 ترامیمی بل، آرمی آفیشل ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جو ترامیم تھیں اس میں بھی اپنا موقف بدلا اور کہا کہ یہ میرے سگنیچر نہیں ہے. اور اگر انہوں نے سگنیچر کیے نہیں تھے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے، جب سگنیچر کیے ہی نہیں تو وہ کس سے معافی مانگ رہے تھے؟ انہیں معافی مانگنے کی ضرورت تھی کیا تھی؟ وہ اس سے بری جمع ہو سکتے تھے کہ میں نے نہیں کیا، لیکن معافی مانگ کے انہوں نے اپنی پوزیشن اور کمزور کی ہے. اگر وہ ایوان صدر میں رہتے ہیں یا ایوان صدر سے باہر جاتے ہیں تو اس سے ان کے اختیارات پہ کیا فرق پڑے گا؟ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. پاکستان میں ویسے بھی صدر کا عہدہ اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر کی مشاورت کے بغیر کوئی خاص ڈیسیژنز نہیں لے سکتے. تو اگر صدر عارف الوی بھی رہتے ہیں تو ان کے اختیارات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن ان کے بارے میں ایک اوپینین یہ ضرور ہے کہ وہ ایک بڑے لیم ڈک قسم کے صدر رہیں گے اگر وہ اس عہدے کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو صدر عارف الوی کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات یہ رہی ہے کہ انہوں نے مذاکرات میں ہمیشہ بڑا اہم کردار کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ایک سی ڈی کی طرح بہیو کیا ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور عمران خان کے درمیان ہو یا اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان کے درمیان ہو. پی ٹی آئی کی طرف سے پرویز خٹک، عارف الوی اور کے پی کے کچھ اور لوگ بڑے ایکٹیو رہے ہیں مذاکرات میں. لیکن عارف الوی صاحب کبھی کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کیونکہ ایونچولی انہوں نے وہی کیا جو پی ٹی آئی چیئرمین کہتے تھے. تو وہ بطور صدر یا اپنی بطور پارٹی کے کولی کی حیثیت سے کچھ خاص شرائط منوا نہیں سکے. اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ایک ایکسٹریم پوزیشن اختیار کی ہے تو اس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں اور ان کی پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا. لیکن اس میں پی ٹی آئی کا ایک اپنا کردار زیادہ تھا کہ انہوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لیں اور ادارے اور اسٹیٹس ایکسٹریم پوزیشنز کے ساتھ چلتی نہیں ہیں. اگر آپ سسٹمز کو دیکھیں تو آپ کو ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اور ٹاکس کا راستہ تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ جھٹلایا. انہوں نے کہا جی میں آرمی چیف سے بات کر لوں گا، میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. اور عارف الوی صاحب کی غلطی یہ رہی ہے کہ انہوں نے ایونچولی وہی کیا جو عمران خان کہہ رہے تھے. اگر وہ خود سے کچھ تجویز کرتے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرواتے تو شاید آج پی ٹی آئی کی پوزیشن کچھ اور ہوتی. لیکن یہ جو انتہائی اقدام پی ٹی آئی کی طرف سے لیے گئے ہیں آج یہ پارٹی بھگت رہی ہے اور یہ ایک دکھ کی بات ہے. آج ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن میں ججز پہ جو پی ڈی ایم کی حکومت نے اعتراضات اٹھائے تھے وہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حصہ ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سی جے نے عطا بندیال صاحب نے آڈیو لیکس کمیشن کو پہلے ہی کام کرنے سے روک لیا ہے اور وہ کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس نے کام کرنا تھا. آج ایک مختصر فیصلہ ہے اور جو بینچ کے 3 ججز پہ اعتراضات تھے چیف جسٹس سمیت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرف سے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ویلڈ نہیں ہے اور یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے. اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا امپریشن یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ ہوں وہ ججز جو ان کے کلوز رہے ہیں اور وہ کسی طرح عمران خان کو ریلیف دیں، لیکن وہ ان دونوں چیزوں میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آڈیو لیکس کے حوالے سے پرویز الہی اور چیف جسٹس صاحب کی جو خوش دامن ہے اور چیف جسٹس صاحب ان کے درمیان ایک آڈیو لیکس اور اس کے علاوہ 9 آڈیو لیکس کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن وہ تحقیقات بھی رکی ہوئی ہیں. اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ اعتراض ہی بالکل ویلڈ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے. تو ایک واضح چپکلش ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ اداروں میں جس میں عدلیہ ایٹ لیسٹ سامنے ہے. پی ڈی ایم کے منظر عام پہ غائب ہونے کے بعد سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اپنی پوزیشن پہ قائم ہے اور جب تک چیف جسٹس عطا بندیال صاحب چلے نہیں جاتے یہ لگتا ہے کہ وہ اتنی پرویکٹیو رہیں گے اور اس کرسی پہ اپنے آخری دن تک وہ کوشش کریں گے کہ وہ کچھ لوگوں کو ریلیف دے سکیں اور انہوں نے اس بات کا پوری طرح اظہار بھی ہمیشہ کیا. ایک اور بڑی عام خبر ہے کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے. ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ آرمی بڑی ایکٹیولی معیشت کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. سادہ لباس میں لوگ مارکیٹس میں ہیں، ایکسچینج کمپنیز کی ریفارمز ہو رہی ہیں اور
جو دوست ممالک سے کچھ پیسے آ رہے ہیں وہ بھی آرمی کی گارنٹی پہ آ رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو نگراں گورنمنٹ ہے اس کو اس بات کی داد ضرور دینی چاہیے کہ جو ریسنٹلی انور کاکر صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے سوال کا بڑا اسمارٹلی جواب دیا کہ کیا وہ فوج کے وزیر اعظم ہیں یا وہ ایک انڈیپینڈنٹ وزیر اعظم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اداروں کی ان پٹ بہت ضروری ہے. اینڈ آئی پرسنلی بلیو دیٹ دس از اے ویری اسمارٹ آنسر، کیونکہ ملک میں اس وقت اسی اتحاد کی ضرورت ہے کہ ہم اس جنگ اور اس لڑائی سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل آئیں کہ کون پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، کون انٹا اسٹیبلشمنٹ ہے، کسی کا کیا سیاسی مفاد ہے. ملک کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ ہے معیشت، لوگوں کا روزگار، ملک کی ترقی کرنا، اور ترقی ان دا سینس کہ آپ کی عوام ترقی کری ہو، یہ آپ کے ایم پی اوز اور ایم این ایز کی ترقی کے علاوہ. جو ریسنٹلی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور یہ 259th کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس میں 3 بڑی اہم باتیں. ایک تو جو ریسنٹلی چترال اور چترال میں افغانستان اور پاکستان بارڈر پہ حملہ ہوا، اس میں بھی دہشت گردی کو ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا، لیکن یہ ایک روٹین کا نیریٹو ہے جو ہم سنتے ہیں اور اس پہ ڈیفینیٹلی ہمارے ادارے کام کریں. لیکن جو خبر ہے اس میں وہ یہ کہ آرمی نے کلیئرلی کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نگراں حکومت کے جو بھی اقدامات ہوں گے معیشت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ان کو باقاعدہ طور پہ سپورٹ کی جائے گی، ان کی معاونت کی جائے گی، اور ایسے عناصر کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا جو معیشت کو اسٹیبلائز کرنے میں مشکل کریٹ کریں گے. تو یہ ایک بہت بہتر اقدام ہے. کسی بھی طرح ہر ادارہ اپنی لمٹس کو اسٹریچ کر کے اگر ایک دوسرے کے ساتھ چلے تو یہی اس وقت ملک کی ضرورت ہے. اگر یہ بات عمران خان صاحب بھی سمجھ گئے ہوتے تو آج شاید وہ اور شہباز شریف صاحب مل کے کام کر رہے ہوتے، شاید وہ جیل سے باہر ہوتے، شاید 9th مئی والا غصہ انہیں نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ وہ یہ سوچتے کہ اصل میں ملک کو کس بات کی ضرورت ہے. لیکن یہ بڑا اہم ہے کہ جو آرمی کی ایک پرو ایکٹیو سٹانس اور پرو ایکٹیویٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں دیگر سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان تو بالکل منظر عام سے غائب ہیں. آن دی ادر ہینڈ شہباز شریف صاحب لندن میں، لیکن بلاول صاحب نے ایک بڑی ٹائم کے بعد پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا 90 دن کے اندر انتخابات کروائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ نے برگیڈیئر حارث صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو کرپٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف آپریشنز ہوں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹس میں ادارے کس طرح سے ایکٹیو ہیں، اور اس کانٹیکسٹ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے آنا کہ 90 دن میں الیکشنز کروائیں اور اس بات کو نہ سراہنا کہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں یہ ایک واضح اشارہ کرتی ہے کہ شاید وہ ان اقدامات سے خوش نہیں ہے، اور آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا سٹانس اپنائے گی. اس سے پہلے بھی سی سی آئی میٹنگ کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک یو ٹرن لیا اور ایک واضح فرکشن تھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان. لیکن بلاول صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف اور کور کمانڈر کانفرنس میں اور نگراں گورنمنٹ جو معیشت کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے ان کو پرائرٹی پہ کیوں نہیں سراہا. یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کیا سیاسی جماعتوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہ بھی اس زمرے میں آ سکتے ہیں؟ ایک بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.